بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک سیرت اور خوبصورتی کی سب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اس کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور اپنا کمانا شروع کر دیا تو وہ ایک الگ گھر میں رہنے لگا۔ اس کا ایک چھوٹا سا طوطا تھا جو نوجوان کے گھر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیتیں سمجھ گیا اور ان کو اپنی زبان میں ادا کرنے لگا۔ وہ تھا طوطا، اس وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ نوجوان نے اس طوطے کو یہی سکھا رکھا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والوں کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طائف کا گھر تھا۔ وہ طائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طائف سے کہا، باجی آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور شریف آدمی ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے سیدھا مسجد جاتا ہے۔ طائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جایا کرتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا بڑا عالم اور حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طائف نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کے واپس اپنے گھر کو جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، کبھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پر پڑے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس لڑکی کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس طائف نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا۔ لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا داؤ کامیاب ہو گیا، اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی بے آزمانے لگی، اپنے حسن و نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام رہی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا، یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میرا کوئی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ میرے لیے غیر محرم ہے اور ایک غیر محرم کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا، آج رات آپ میرے ساتھ رک سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی، کسی طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا، ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے مگر میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں، وہ غریب اور لاوارث ہے، پھر تم اس سے نکاح کر لو، اور تم نوجوان بھی ہو، آخر شادی تو تم نے کرنی ہی ہے۔ تو اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ سن کر وہ عورت خوفزدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات بنانا چاہتی ہوں، اس کی بیوی بننے کی غرض سے تو میں ہرگز نہیں آئی۔ بہرحال وہ کہنے لگی، مجھے کچھ ٹائم دو، میں آپ کو کل صبح بتاؤں گی۔ وہ اس پورا دن اور رات بھر سوچتی رہی، آخر کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے لے گا ہی نا، میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نوجوان سے کہا، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے نکاح کر لیا اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دے دیا۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کو
ताहट होने लगी। नौजवान से उसका दिल भर गया तो वो कहने लगी, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। इसके निकाह में रहूंगी और इसकी बीवी बन के रहूंगी तो मैं तबाह हो जाऊंगी, लिहाजा मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लिहाजा इस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजमा इसके पास आई और कहने लगी, अब आप इसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया? उस बदकार औरत ने कहा, इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से इसे पाना चाहती थी, ये तो मुझे देखता भी ना था, तो फिर मैं और क्या करती, मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा। उसने मुलाजमा से और मुलाजमा ने इससे कहा, आप ऐसा करें, इससे तलाक ले लें। वो कहने लगी, नहीं, ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा, ये बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे ये कभी भी नहीं करने देगा। और फिर वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्यों न मैं ऐसा करूं कि इसको मार डालूं और अपने कोठे और अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा लौट जाऊं, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दीनार नछावर किया करते थे। मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे कहीं से जहर ला दो ताकि मैं इसे खाने में मिला कर दे दूं। जब मुलाजमा ने ये सुना तो मुलाजमा जहर का इंतजाम करने के लिए चली गई। इस मुलाजमा ने इसको जहर ला दिया। जब रात हुई, वो अल्लाह वाला नौजवान घर आया। वो बदकार औरत सज सवर कर इसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना लेने गई, इसने खाने में जहर मिला दिया। वो तोता इसके घर में रहता था, हर वक्त वहाँ मौजूद होता था, ये सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान इसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। इसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया और खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है। आधी रात का वक्त हुआ, इसको तकलीफ शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका, ऐसा करो मौलाना साहब को बुला लो। मगर वो कहाँ मौलाना साहब को बुलाने वाली थी। वो कमरे से बाहर निकल गई और इसके सामने इसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया। बदकार औरत को बिल्कुल भी इस पर रहम न आया। उस नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत पढ़ा और जान दे दी। हाँ, जो तोता था वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। औरत ने तोते को कहा, चुप हो जा वरना तेरा गला भी दबा दूंगी। उसके बाद उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा, जल्दी आओ। मुलाजमा आई, उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड़ा खोदा और वहाँ उसको दफन कर दी। और वो बदकार औरत दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, मैं आजाद हूँ। इसके बाद वो अपने कोठे में वापस चली गई और फिर वहाँ पर जनाकारी और बदकारी में मुलव्वस हो गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने इसको एक जिंदगी दी थी। अगर वो चाहती अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपनी आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर दिया। वो ताइफा तो थी ही, मगर अपने शोहर को कत्ल करने के बाद वो एक कातिला भी बन गई। सुबह का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई। मौलाना साहब ने देखा उनका शागिर्द आज नमाज पढ़ने नहीं आया तो वो इसके घर की तरफ चले और जाके दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना पाकर वापस चल दिए, शायद वो सो रहा होगा। तो ये भी सोच रहे थे वो नमाज तो कभी भी कज़ा नहीं करता। मौलाना साहब वापस चले गए, मगर पूरा दिन यही सोचते रहे। जब जोहर का वक्त हुआ और देखा अभी भी उनका शागिर्द नहीं आया और इसी तरह असर और मगरिब में भी नहीं आया। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया। अंदर से तोते की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ है, लिहाजा उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और दरवाजा तोड़ा। जब दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, देखा घर तो खाली पड़ा हुआ है, सिवाय इस तोते के घर में कोई भी मौजूद नहीं। वहाँ सब लोग ये समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने चले गए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। इनकी बीवी ने कहा, आपके शागिर्द की नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियाँ बीवी कहीं घूमने चले गए हों। मगर मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बताए बगैर कभी भी नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाए। मौलाना साहब ने अपने बिस्तर
طور پر کروٹیں بدلتے ہوئے صبح کر دی، اور صبح کے وقت مولانا صاحب کی آنکھ لگی اور مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا ان کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں۔ مولانا صاحب سو کر اٹھے اور اس کا ذکر اپنی بیوی سے کیا۔ بیوی کہنے لگی آپ بار بار اپنے شاگرد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایسا خواب آیا۔ مگر اگلے دن بھی مولانا صاحب کو یہی خواب آیا۔ قرآنی آیتیں پڑھ رہے تھے اور بار بار سوچ رہے تھے، خواب میں بار بار مجھے اپنے شاگرد کا صحن کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں گئے اور اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لیا اور اپنے شاگرد کے صحن میں آئے اور وہاں سے کھودا۔ طوطے نے پھر چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ جب صحن کھودا گیا تو ان کو اپنے شاگرد کی وہاں سے لاش، نہ تو اس کو کفن پہنایا گیا تھا اور نہ ہی غسل دیا گیا تھا، بس دفنایا گیا تھا۔ مولانا صاحب نے لاش کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، اتنا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے میرے شاگرد کو قتل کیا اور یوں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ان کے شاگرد کی لاش کو ذرا بھی آنچ نہ آئی تھی اور ان پر نور چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب چند منٹ پہلے ہی اس لاش کو دفن کیا گیا ہو۔ مولانا صاحب بار بار رو رہے تھے اور ان کی درد بھری آواز وہاں موجودہ لوگوں کو بھی غمگین کر رہی تھی، اور یہ آواز طوطا بھی بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ طوطا زندگی بھر بول نہیں پائے گا، مگر اللہ رب العزت نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طائفہ تھی اور بدکار تھی، وہ اسے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، بیس بدل کر یہاں آئی تھی، اس نے سب کو بیوقوف بنایا، اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، جب اس سے دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا، اب وہ دوبارہ زنا کاری اڈے پہ واپس چلی گئی ہے۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے، اس کے بعد چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ مولانا صاحب طائفہ عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح چیخے جس طرح اس عورت کو قتل ہی کر ڈالیں گے، اس کو بول رہے تھے باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طائفہ عورت کی ملازمہ باہر آئی اور وہ ملازمہ کہنے لگی آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ اپنی مالکہ کو میرے سامنے بلاؤ۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے۔ رونے لگی اور کہنے لگی جس رات ہم نے اس نوجوان کا قتل کیا، اسی رات میری مالکہ ایک بندر بن گئی اور اس کو ہم نے ایک کوٹھی میں بند کر دیا، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ جو بھی کیا اس میں بھی شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا بھی چہرہ بدلنا شروع ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے عنقریب میری حالت بھی اس جیسی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ پاک نے تمہاری سزا تو تمہیں دنیا میں ہی دے دی۔ پھر رونے لگی اور کہنے لگی مولانا صاحب آپ مجھے معاف کر دیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا، مگر تمہاری مالکم تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ رب العزت نے اس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق و آموز واقعات سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔